بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے واحد نبی ہیں جنہوں نے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد لوگ ان باتوں پر تحقیق کر رہے ہیں کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں میں کیا حکمت ہے۔ سونے سے پہلے لائٹ کو بند کرنا چاہیے یا نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ لائٹ کو جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ لائٹ کو بند کر کے سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ کو بند نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، شیطان اس گھر میں آ کر کیا کرتا ہے، اور لائٹ بند کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے سو جائیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں اور آپ کا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ پیارے دوستو، ہمارا دین صرف ایک مذہب ہی نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کی اکثر تحقیقات کو اگر دیکھا جائے تو ان کا لنک کہیں نہ کہیں قرآن و سنت سے لازمی ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں وہی بات آج سے 1400 سال پہلے بیان ہو چکی ہے جو آج سائنس کی تحقیقات کے بعد بیان ہوتی ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت میں حکمت ہے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں 2020 کی، جب کورونا وبا پھیلی تو سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ دن میں جو مسلمان 5 وقت وضو کرتے ہیں وہ اس وائرس کے اٹیک سے بچاؤ ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے حکم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں کس قدر حکمتیں ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بھلائی اور حفاظت کے لیے ہی ایسے احکامات بیان فرمائے ہیں جن میں سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے۔ تو دوستو، ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں سونے کے کچھ آداب بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے۔ تو یاد رہے، احادیث میں یہ تاکید بھی ملتی ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ پیارے دوستو، مذکورہ روایت میں رات کو چراغ یعنی لائٹ کو بجھانے کی تاکید ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں چراغ کی جگہ لائٹ نے لے لی ہے، اس لیے ہم چراغ سے لائٹ ہی کا تصور کریں گے۔ اگرچہ بعض حضرات نے اس کو آگ کی وجہ سے نقصان دہ ہونے کے ساتھ مشتق کیا ہے، اور مذکورہ روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اس سے محفوظ رہنے اور اس کے نہ بھڑکنے کے اسباب لازمی اختیار کر لیے جائیں تو پھر اسے بجھائے بغیر سونا جائز ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے گا تو منع کا حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی احتیاط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ بجھا دیں یا پھر ایسا طریقہ اپنائیں کہ وہ بھڑک نہ سکے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی، تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے، اور یوں رات جس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے، اس میں انسان پرسکون نیند نہیں سو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ پرسکون نیند سو سکے۔ حدیث میں جو چراغ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور میں لائٹ ہی سمجھا جائے گا، اور لائٹ کے علاوہ چراغ کا متبادل موجودہ دور میں گیس کے ہیٹر اور چولہوں کو بھی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ ان میں آگ جلتی ہے، اور آپ نے بھی ایسے کئی واقعات آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے ہوں گے کہ رات کو ہیٹر یا چولہا جلتا چھوڑ دیا اور پورے خاندان کی موت ہو گئی، یا آگ جلنے سے یا پھر گیس کی وجہ سے دم گھٹنے سے۔ تو پیارے دوستو، اس میں کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے،
ये नुकसान महज इस वजह से होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं किया। वरना आप मुलाहिजा कर चुके हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े अल्फाज में ताकीद है कि चिराग को बुझा कर सोएं। दोस्तों, ये तो थी इस्लामी तरजीहात लाइट बंद करने के हवाले से। तो याद रहे कि बेहतर यही है लाइट को बंद करके सोया जाए, क्योंकि हदीस में इसको, जो कि उस वक्त चिराग हुआ करते थे, बंद करने का हुक्म वाज़े है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और ताकीद की पैरवी में खैर है। चलिए अब आपको लाइट बंद ना करने के हवाले से साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं और आपको बताते हैं कि लाइट ना बंद करके सोने के क्या नुकसानात हैं। तो याद रहे, एक साइंसी तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो लोग रात को सोते वक्त लाइट बंद नहीं करते, उनका वजन बढ़ने और उनमें कैंसर जैसा मर्ज पैदा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए चाहिए कि रात को सोते वक्त सुन्नत समझकर लाइट को लाजमी बंद कर लिया जाए। और याद रहे कि सुन्नत पर अमल करने से ना सिर्फ आपको सवाब मिलेगा, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत में बड़ी हिकमत है, जैसा कि पहले भी इसकी वजाहत की गई। इसलिए चाहिए कि रात को लाइट ऑफ करके सोया जाए। और सबसे अहम बात यह कि रात को जल्दी सोने की आदत डालें, जैसा कि आप सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात भी मुलाहिजा की। और साइंस से भी यही साबित है कि रात की नींद इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, इस अहम मालूमात को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी मज़कूरा नुकसान के बारे में जान सकें और मज़कूरा सुन्नत पर अमल करने वाले बने। दोस्तों, सोने के कुछ आदाब भी हैं जिनकी ताकीद तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती है। रिवायत में आता है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 मरतबा ज़रूर झाड़ लेना चाहिए। जैसा कि इरशाद है, जो अपने बिस्तर से उठ जाए फिर दोबारा सोने के लिए आए तो 2 बार उसको झाड़ ले, क्योंकि मालूम नहीं कि उसके जाने के बाद वहाँ क्या कुछ आया है। इसी तरह हदीस में आता है कि सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांप दें। अगर कोई चीज़ ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उन पर रख दें, इसलिए कि शैतान बंद दरवाजे को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे बंद करो और उन्हें बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, इसलिए कि शैतान बंद दरवाजे को नहीं खोलता। ऐसा करने से शैतान से दूरी और उससे बचाव का जरिया भी है और जानो माल की हिफाजत भी। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सबब ये बयान फरमाया है कि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें वबा और बला नाजिल होती है, और जिस चीज़ का मुंह बंद ना हो और जो बर्तन ढका हुआ ना हो, उसमें ये वबा उतर जाती है। दोस्तों, ये थे वो चंद आदाब जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने से पहले करने को कहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इन आदाब का ख़ास ख्याल रखें, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमारे घरों में बरकतों का नज़ूल हो और हम शैतानी जन्नात और बलाओं से महफूज रह सकें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और शैतानी शर से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।